کہتے ہیں نمبر 1 یتبرکون بہ ویجتمعون حولہ، لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے، ان کو یوں ہاتھ لگاتے اور ان کے سے برکتیں حاصل کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے وہ بندہ کہ اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے خدا برکتیں دے دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کپڑوں میں بھی کبھی برکتیں آئیں؟ یہ تو شرک ہے. عبد الغنی المقدسی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ کسی کو روک نہیں رہے اور لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں. علامہ ذہبی کہتے ہیں سمعت محمود بن سلام الحرانی باسبان قال كان الحافظ يصطف الناس في السوق ينظرون اليه ولو اقام باصفهان مدة واراد ان يملكها لملكها. وہ اصفہان میں گئے تو لوگ صفیں باندھ لیتے تھے، واہ 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 واہ، صفیں باندھ لیتے تھے اور صفیں باندھ کر ان کی زیارت کرتے تھے. اور یتبرکون بہ ویجتمعون حولہ، ان کے گرد جمع ہو جاتے، صفوں میں کھڑے ہو جاتے، برکتیں لیتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگاتے. اور اگلا جملہ حافظ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے کہ این یملکہا لملکہا، اگر وہ یہ ارادہ کر لیتے نا کہ میں اس کا بادشاہ بن جاؤں، اس کا اصفہان کا، تو لوگ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ بادشاہ بن جاتے. آگے ان کی سخاوت کے کچھ ذکر ہیں کہ ان کی سخاوت یہ تھی کہ لوگ ان کے پاس نذرانے لے کر آتے، وہ جو ہوتا وہ تقسیم کر دیتے. ایک دن آلو بخارے آئے، ان حافظ کو بھی پسند تھا، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کا وہ محبوب کھانا تھا. تو کوئی آلو بخارا لے کر آیا تو جب انہوں نے دیا تو حافظ عبد الغنی المقدسی نے کہا کہ ان سب کو غرباء میں تقسیم کر دو. گھر والے بھی چاہ رہے تھے، ان کا اپنا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں کھاؤں، مگر انہوں نے کہا غریبوں میں تقسیم کر دو. جب وہ تقسیم کر دیا گیا تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے تقسیم کر دیا غریب غرباء کے اندر، تو وہ کہنے لگے، حالانکہ آپ کو خود پسند تھا، تو وہ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم وہ رب کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. تو یہ آلو بخارے مجھے محبوب تھے، میری بیوی کو محبوب تھے، میرے بچوں کو محبوب تھے، تو جو ہمیں محبوب تھا وہ ہم نے مولا کے نام پر دے دیا. پہلی کرامت نے یہ لکھی ہے کہ عبد الغنی المقدسی تقریر کر رہے تھے. کن تو ان کے بیٹے ابو موسیٰ جو ہیں بن عبد الغنی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یقول کن تو عند والدی بمصر وہو یذکر فضائل سفیان الثوری. انہوں نے مصر میں خطبہ دیا سفیان ثوری کے فضائل پر. سبحان اللہ. اگر ہم کسی ایک ولی کا تذکرہ کرنے لگیں تو لوگوں کو ہمیں وہ کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرست ہے، شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حالانکہ قرآن حدیث میں بھی انبیاء اولیاء شخصیتوں کے تذکرے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں. تو شخصیتوں کا تذکرہ کرنا جائز ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اور عبد الغنی خاص فضیلت بیان کر رہے تھے سفیان ثوری کی کہ وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، بڑا مقام ان کا بیان کیا. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں فقلت فی نفسی ان والدی مثلہ، میں نے دل میں یہ خیال کیا بیٹا باپ کی گواہی دے رہا ہے. میں نے دل میں خیال کیا کہ سفیان ثوری کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے والد بھی تو اسی مقام کے حامل ہیں، اسی طرح کے ہیں نا، ان کی مثل ہی ہے نا. یہ دل میں خیال کیا تھا. میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی کرامات بیان کی ہیں وہ پڑھی ہیں، لوگوں کے دل میں خیال ہوتا اور وہ جواب دیتے. آج ان کے خلیفے کی بات سنو جو محدث خلیفہ ہے. تو کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے خیال کیا کہ میرے والد بھی اسی طرح ہے. فالتفت الی وقال این نحن من اولئک، انہوں نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا بیٹے یہ تم کیا سوچ رہے ہو، کہاں سفیان ثوری اور کہاں میں، میرا بھلا ان سے کیا مقابلہ ہے. سبحان اللہ. تو جو دل میں بیٹے کے بات آئی تھی وہ انہوں نے بیان کر دی. تو لوگوں کی عقیدت ان کے پاس تھی. سمے تو ابو موسیٰ بن نبی الحافظ انہوں نے بیان کیا کہ قال كنت يوما عند والدك فقلت في نفسي اشتهي لو ان الحافظ يؤتني ثوابه حتى اقف انا فيه فلما اردت القيام خلا ثم صوبه الذي. وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں، کسی بندے نے بتایا ان کے ابو موسیٰ بیٹے کو کہ میں تمہارے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش مجھے حافظ عبد الغنی المقدسی اشتہی لو ان الحافظ یؤتنی ثوبا، کاش مجھے وہ کوئی کپڑا عنایت کر دیں
اور ان کا کپڑا اتنا بابرکت ہے کہ جب میں مروں تو اپنے کفن میں وہ کپڑا لے کر جاؤں اور منکر نکیر جب مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو کپڑا دکھا دوں. اللہ اکبر. حافظ عبد الغنی المقدسی لنگر غوثیہ پہ پلنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفے. اب دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال تھا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. قلت فی نفسی، میرے دل میں یہ خیال تھا. تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ کپڑا اٹھایا، کپڑا اپنے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ مجھے دیا اور وہ میں لے گیا. آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا تھا نا جو انہوں نے مجھے دیا، الذی یلی جسدہ و آتانی و بقی صوب عند کل من مرض ترکہ علیہ فیعافی. جب وہ کپڑا لے گیا، لیا تو میں نے اس لیے تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میں اپنے کفن میں رکھوں، لیکن وہ کپڑا میں نے بطور تبرک اپنے گھر میں رکھ لیا. کوئی بیمار آتا تو میں کپڑا اس بیمار کے اوپر ڈالتا تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حافظ عبد الغنی کی المقدسی کی شان کی. اگر ہم یہ باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے. بس 3 لفظ ہیں، شرک، بدعت، حرام. یہ اتنے ہم اس میں ہمارے لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں کہ بعد سے تو امپورٹ کرنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب حافظ عبد الغنی المقدسی کتاب الکمال کے مصنف، جن کا خلاصہ آگے محدثین لے رہے ہیں، وہ کپڑا دے بھی رہے ہیں، بیان کر بھی رہے ہیں، نہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور لوگ ان سے مل رہے ہیں، ان کی کرامات کی بات ہے. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا تو نے میرا کپڑا، قبر میں کپڑے کام آئیں گے، کیا کرنا ہے تو نے کپڑا. اور بندے نے پوچھا بھی نہیں تھا، صرف دل میں سوچا تھا. اچھا اس کے بعد کسی بندے نے حافظ عبد الغنی المقدسی کو 2 درہم دیے تو انہوں نے لے لیے اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو کچھ ہونے لگا تو انہوں نے دوسرے ایک بندے کو دے دیے کہ میں اس کا نذرانہ قبول نہیں کرتا. بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے کی وہ کمائی درست نہیں تھی، اس لیے حافظ کے ہاتھوں نے اس کو قبول نہیں کیا. آگے علامہ ذہبی نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں کہ سرور بن جماعیل ابن ابی بکر، وہ کہتے ہیں کہ میں حافظ ابن حجر کے پاس ان کے گھر میں رہا تو رات کا وقت تھا تو ان کا گھر بالکل مسجد کے قریب تھا. تو مسجد کے اندر ایک حوض ہوتا ہے، اب بھی بہت کم رہ گئے. اب تو مسجد کے اندر جہاں جس حوض سے لوگ پانی وضو کرتے ہیں تو وہ حوض تھا. وہ مسجد کے قریب رہتے تھے حافظ عبد الغنی، تو ان کے قریب وہ حوض تھا. تو حوض کے اندر پانی نہیں تھا تو یہ رات کو اٹھے تو کہتے ہیں قال کنتم الحافظ یعنی فی الدار التي وقف علی یوسف المسبعفا وكان الماء مقطوعا فقام في الليل وقال املالي الابریق فقضى الحاجہ وجاء وقف وقال ما كنت اشرب الوضوء الا من البرکہ. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک لوٹا پانی کا دو. وہ اٹھے قضائے حاجت کے لیے گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے وضو کرنا تھا تو وہ کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہ میں حوض سے وضو کروں، مگر حوض کے اندر تو پانی نہیں تھا. جب انہوں نے اتنی بات کہی نا کہ حوض کے اندر تو پانی نہیں تھا، پانی نہیں ہے، ثم صبر قلیلا فاذا الماء قد جرى، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، فانتظر حتى فاضت البرکہ، یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ حوض کے اندر سے پانی نکل آیا اور وہ بھر گیا. جب وہ بھر گیا نا ثم انقطع الماء فوضا، انہوں نے وضو کیا، پانی حوض کا بھر گیا. تو وہ جو یوسف ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حافظ سے کہا فقلت هذه کرامہ لک، یہ تو آپ کی کرامت نہیں ہے کہ حوض میں پانی تھا ہی نہیں اور آپ نے خواہش ظاہر کی تو اللہ نے پانی جاری کر دیا اور حوض پانی سے بھر گیا. تو آگے سے حافظ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں فقال علی قل استغفر اللہ لعل الماء كان محتبسا لا تقل هذا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ پانی جو ہے نا وہ اندر کہیں جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد وہ پانی کہیں کھڑا ہو اور اچانک وہ کھل گیا تو آگے میری کرامت تو نے کہاں سے ظاہر کر دی. یہ ان کی جزو انکساری تھی، مگر حافظ ذہبی نے یہ بات ان کی کرامات میں لکھی ہے کہ کرامت تھی. وہ دل کی باتیں جاننے والے، وہ محدث، وہ عظیم عالم، وہ حنبلی امام اور امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث، یہ ان کی کرامات کا بیان ہے. اور یہ علمی لنگر غوثیہ پر پلنے والا ایک محدثین کا امام ہے جس کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا حافظ بن حجر اسقلانی نے، انہوں نے کہا کہ وسمیت الرازی عبد الرحمن یقول کان رجل قد اعطى الحافظ جاموسا فی البحر، کوئی بندہ تھا
وہ بھینس لے کر آیا تو اس نے نذرانہ دیا حافظ عبد الغنی المقدسی کو. تو حافظ صاحب نے وہ لی بھینس اور کسی بندے کو کہا یہ بھینس یہاں سے لے جاؤ اور اس کو فروخت کر دو. تو وہ لے کر جب نکلا تو بھینس جو تھی سو اس کے قبضے میں نہیں آ رہی تھی. فاقدہ تو فنفرا کثیرن وبقی جمع یضحکون منہ. وہ بھینس نے کیا کہ وہ بدکنے لگی اور اس کے وہ کنٹرول میں اس کو پکڑنا چاہتا تھا, کبھی ادھر چلی جاتی کبھی ادھر چلی جاتی. بھینس دی کسی نے نذرانے کے طور پر عبد الغنی المقدسی کو, اور وہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اب وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ اس کو بھینس کو قابو نہیں کر رہا. اب وہ بندہ حافظ عبد الغنی المقدسی سامنے بیٹھے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس سے بحث پر کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ کیا کہتا ہے, فَقُلْتُ اللَّهُمَّ بِبَرَكَةِ الْحَافِظِ سَهَّلْ أَمْرِهِ. سبحان اللہ. اس نے کہا یا اللہ میں حافظ عبد الغنی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ بحث کو میرے کنٹرول میں کر دے. تو وہ بحث اس کے کنٹرول میں آ گئی اور ساتھ ایک کریا تھا وہاں جا کر اس نے اس کو بیچ دیا. یہ ازالہ شبہات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں وسیلہ ذات کا نہیں ہوتا. اللہم ببرکۃ الحافظ. پھر سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. کس کا وسیلہ ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میں اس کے وسیلے سے یا اللہ دعا کرتا ہوں. اللہم ببرکۃ الحافظ. حافظ عبد الغنی سن رہے ہیں, لوگ ہنس رہے ہیں, اور جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ محدثین ہیں, ان کے سامنے وہ بندہ ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے اور اس کو وہ منع نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا میرے دوستوں کہ وسیلہ ماننا ذات کا, اس کے وسیلے سے دعا کرنا, حافظ عبد الغنی المقدسی اس کو جائز کہتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی اس کو جائز کہتے ہیں. اور کتاب کا نہیں. تو حافظ عبد الغنی المقدسی کے وسیلے سے اگر خدا خیر کر دیتا ہے, اگر عبد الغنی المقدسی کا وسیلہ ڈالنا جائز ہے تو خدا دعا قبول فرماتا ہے. تو حافظ عبد الغنی المقدسی کے آقا کا وسیلہ دیا جائے تو وہ دعا بلا کیسے رد ہوگی؟ کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی؟ کہاں سے شرک آ گیا, کہاں سے بدعت آ گئی؟ وفات ہو حافظ ابن عبد الغنی المقدسی کی وفات. کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں, سمیت ابو موسیٰ, ان کے بیٹے کا نام ہے, مرض ابی فی ربیع الاول مرضا شدیدا منه من الکلام والقیام واشتد 26 یوما وكنت اسأله كثيرا ما يشتهي فيقول ما يشتهي الجنة اشتهي رحمه الله لا يزيد ولا ذلك. سبحان اللہ. ان کے بیٹے کہتے ہیں ربیع الاول میں کا مہینہ تھا, وہ سخت بیمار ہو گئے, کلام اور قیام نہیں زیادہ کر سکتے تھے, 16 دن سخت بیمار رہے. تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا چاہتے ہیں, ما یشتہی, آپ کی خواہش کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اشتہی الجنہ, میری خواہش جنہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتا ہوں, اور بس اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے. رحمت خداوندی اور جنت کی طلب, یہ آخری وقت تھا ان کا. پھر وہ کہتے ہیں ان کے لیے پانی لایا گیا, انہوں نے نماز ادا کی, اور آخری وقت میں وہ ہمیشہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ انہوں نے مجھے کچھ وصیتیں کی. تو وصیتیں کرنے کے بعد وہ کافی وصیتیں ہیں, میں نے سلام کیا مجھے کوئی وصیت فرمائیں. تو انہوں نے مجھے یہ وصیت کی کہ فقولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. تو اس قسم کی انہوں نے مجھے وصیت کی.